السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے، اور درود و سلام ہو انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز بچوں، پچھلی کلاس جو تھی ہماری 5 نمبر کی تھی، لیسن نمبر 5، تو اس کا ہم ریویژن کر لیتے ہیں۔ لیسن نمبر 5 میں سورہ فاتحہ کی آیت الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا تھا۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت، اور جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہم پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے، کیونکہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں یا دین کی کوئی بات سیکھتے ہیں یا عمل کرتے ہیں یا کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سکھایا گیا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کہ اللہ شیطان سے تو ہمیں بچا لے، شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو اس پہ آپ نے کیسے عمل کیا تھا کہ جب بھی شیطان کوئی آئیڈیا دیتا ہے، غلط چیز سکھاتا ہے، گناہ کی بات سکھاتا ہے، تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جب ہم قرآن پڑھنے لگیں تب بھی ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اگر شیطان ہمیں وسوسہ کرے یا شیطان ہمیں غصہ دلائے تو اس وقت بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اس پہ اسے آپ نے یاد بھی کیا اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہیں۔ تو ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس کو ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہر مخلوق کو اسی نے پیدا کیا، ہر مخلوق کی ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے، ہر مخلوق کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور ہر کسی کا وہ مالک بھی ہے۔ تو الرحمن الرحیم مالک الحمدللہ رب العالمین، اور سارے جہان کا وہی پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے ہر قسم کا شکر، یعنی جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے، یہ نعمت ہمیں کس سے ملی ہے؟ اللہ رب العزت سے ملی ہے۔ جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے، آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دیا گیا تھا کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، نعمت دی ہے، اس کو لکھنا ہے۔ تو آپ نے لکھ کر کے بھی لائے ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیک کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم، کہ اللہ نے ہمیں پیدا تو کیا ہے، ہماری ضرورت بھی پوری کرتا ہے، ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، اور اللہ کیسا ہے؟ وہ رحمان ہے، بہت مہربان، ہر کسی کے اوپر وہ رحم کرتا ہے، کوئی اس کی مانے یا نہ مانے، عبادت کرے نہ کرے، لیکن اللہ رب العزت سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، سب کی حاجتیں ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو الرحمن الرحیم پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے نام ہیں، اور اللہ کے نام کے تعلق سے جو اللہ کا نام ہوتا ہے وہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، کوئی اور وہ نام نہیں رکھ سکتا۔ اگر کسی کو رکھنا ہو تو وہ کیسا رکھتا ہے؟ عبد الرحمن، عبد یعنی بندہ رحمان کا، عبد الرحیم ہے نا، عبد الرزاق، رزاق کا بندہ۔ ڈائریکٹ نام نہیں رکھ سکتے کیونکہ نام اللہ کا ہے، اور جو اللہ کا نام ہوتا ہے دوسری خوبی کیا ہے کہ وہ اللہ کی صفت بھی ہوتی ہے، وہ اللہ کی کوالٹی بھی ہوتی ہے، اور جو اللہ کی صفت ہے وہ کسی بھی حالت میں مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کی صفت ہے وہ مخلوق کی کوالٹی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات، ہم اللہ رب العزت کے نام کو بدل نہیں سکتے، نہ اس کے معنی کو بدل سکتے ہیں اور نہ وہ نام کو بدل سکتے ہیں، نہ نام کا انکار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے انکار کیا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ رب العزت کا جو نام قرآن و حدیث میں آیا ہے اس کو ماننا ہے، اور اس کی صفت کو بھی ماننا ہے۔
اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ عمل دو طرح سے ہوگا، ایک تو عمل یہ کہ ہم نے اللہ کو رحمان مانا تو اللہ کے علاوہ کوئی اور رحم کرنے والا نہیں، اللہ کو ہم نے رزاق مانا تو ہم کسی اور کو رزاق نہ مانے۔ رزاق یعنی رزق دینے والا، کھانا پینا دینے والا، تو اللہ رزاق ہے تو کوئی اور رزاق نہیں ہے، یہ ماننا، یہ اس پر عمل کرنا ہوا۔ تو جو اللہ کے نام ہیں، اللہ کے کتنے نام قرآن حدیث میں آئے ہیں؟ تقریباً 150 نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں، جس میں سے 99 نام بھی اگر ہم یاد کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، اس کے مطابق ہم زندگی جیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے نام کا علم حاصل کرنا یعنی اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور علموں میں سب سے بڑا علم اللہ رب العزت کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، اللہ کو جاننا ہے۔ تو اللہ کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کی صفات کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کو جانتے ہیں۔ اور دوسرا عمل کیسے کریں گے کہ ان ناموں کے ساتھ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، جو ان ناموں کے ساتھ دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو ہمیں اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ دو طرح سے عمل میں نے آپ کو بتایا، اللہ کی اسماء الحسنہ پر اور اس آیت پر دو طرح سے عمل۔ پہلا عمل کہ ہم اللہ کے جو نام ہیں اس نام کو اللہ کے لیے خاص کر لیں۔ جیسے اللہ رزاق ہے تو کوئی اور رزاق نہیں ہو سکتا، یہ ہم یقین کر لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی رزاق نہیں ہے۔ ایسے اللہ کے ناموں کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے۔ دوسرا عمل کیسا کریں گے کہ جو اللہ کی صفات ہے اس کے ذریعے سے دعا کریں گے۔ اور رحمان، اے اللہ تو رحمان ہے رحم کر، اے اللہ تو رزاق ہے رزق عطا کر، ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ایسے 99 نام کو جہاں پر بھی آپ پڑھتے ہیں وہاں پر لکھ کر کے یا اس کا پرنٹ نکلوا کر کے وہاں رکھیں گے، اور ایک ایک نام کے اوپر غور کریں گے اور اپنے رب کو پہچانیں گے۔ کون رب؟ جس نے آپ کو یہ ساری نعمتیں دی، جو نعمتیں آپ نے لکھی ہے، تو اس کو جاننا ہے نا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مالکی یوم الدین، کہ اللہ کیسا ہے؟ وہ صرف رحمان اور رحیم ہی نہیں ہے، رحمان اور رحیم تو ہے لیکن ساتھ میں وہ بدلے کے دن کا مالک یعنی انصاف کرنے والا ہے، ناانصافی کرنے والا نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو مار دیا یا امی کو ستا دیا، امی کو پریشان کر دیا، امی کو رلا دیا اور اللہ انصاف نہ کرے۔ تو اللہ تو انصاف کرے گا کہ تم نے امی کے ساتھ ایسا کیوں کیے تھے، ابو کے ساتھ ایسا کیوں کیے تھے، تم نے فلاں کے بیگ سے فلاں چیز کیوں چرائے تھے۔ تو اللہ تو انصاف کرے گا کہ تم نے اس کو جا کر کے پیچھے سے کیوں مار دیے تھے، تم نے اس کے کھلونے کو کیوں توڑ دیے تھے، تم نے اس سے غصہ کیوں کیے تھے اس کے اوپر۔ تو اللہ تو انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اگر آپ نے کسی کا نقصان کیے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں آپ سے پوچھے گا۔ تو کیسے پوچھے گا، کب پوچھے گا؟ دو طرح ہے اس کے، دو طریقے سے۔ ایک تو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اللہ رب العزت، جیسے کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے نا، امی ابو بھی محبت کرتے ہیں، تو ہم غلطی کرتے ہیں تو امی مارتی ہیں کہ نہیں مارتی ہیں؟ مارتی ہیں۔ کیوں مارتی ہیں؟ تاکہ ہم دوبارہ وہ غلطی نہ کریں، ہمیں سدھارنے کے لیے، ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے، اچھی بیٹی بنانے کے لیے، اچھا بیٹا بنانے کے لیے امی اور ابو مارتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ وہ غلطی نہ کریں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہم سے بہت محبت کرتا ہے، کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو اللہ پٹائی لگاتا ہے، لیکن اللہ کی پٹائی دکھتی نہیں ہے، چلتے چلتے گر جائیں گے، گھٹنا پھوٹ جائے گا، خون نکلنے لگا، کبھی بخار آ جائے گا بہت تیز، کبھی ایسی کوئی اور پریشانی ہو جائے گی۔ تو یہ جو پریشانی ہوئی ہے یہ ضرور ہم نے کوئی غلطی کیے تھے، تو اس کو سدھارنے کے لیے اللہ رب العزت نے پٹائی لگا دی۔ تو جب پٹائی لگتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا، میں کیوں گر گیا، میرا کھلونا کیوں ٹوٹ گیا، میں سیڑھیوں پر سے چڑھ رہا تھا میرا پیر کیوں سلپ ہو گیا، مجھے کیوں بخار آ گیا، مجھے کیوں زخم ہو گیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا۔ پھر جب آپ سوچیں گے تو آپ کو یاد آئے گا، ہاں امی کی نافرمانی کیا تھا،
میں نے نماز نہیں پڑھا تھا، میں نے نماز نہیں پڑھا تھا، ہاں میں نے وہ بچے کا کھلونا توڑا تھا، میں نے اسے مارا تھا، تو ایسا کریں گے تو اللہ کی طرف سے پٹائی لگتی ہے۔ کیوں پٹائی لگتی ہے؟ کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے اور وہ ہمیں غلطیاں ہماری سدھارنا چاہتا ہے، ہمارے اندر سے برائیاں نکالنا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی سزا، اور دوسری سزا اللہ رب العزت مرنے کے بعد دے گا۔ جب ہم مر جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم، دیکھیں اللہ کے نبی قسم کھا کر کے یقین دلاتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جس طرح تم سوتے ہو اس طرح تم مر جاؤ گے، ایک دن آئے گا کہ مر جائیں گے، ختم، لے جا کر کے ہم کو دفنا دیا جائے گا، اور پھر جس طرح تم اٹھتے ہو اس طرح اٹھائے جاؤ گے، تو پھر ہمیں اٹھا دیا جائے گا، پھر ہم اللہ رب العزت کے پاس حاضر کیے جائیں گے، پھر اللہ رب العزت انصاف کرے گا کہ تم نے فلاں کے پیسے چرا لیے تھے، پھر تم نے ایسا کیا تھا، نماز نہیں پڑھے تھے، روزہ نہیں رکھے تھے، حج نہیں کرے تھے، زکوٰۃ نہیں دیے تھے، تم نے امی کو گھر سے نکال دیے تھے، تم امی کی بات نہیں مانتے تھے، تو یہ ساری چیزوں کا حساب لے گا اللہ۔ تو مالکی یوم الدین ہے۔ اب اس پہ ہمیں عمل کیسے کرنا ہے؟ اب ہم کو اس پر عمل ایسے کرنا ہے، پہلے تو ہم اسے یاد کریں گے، اس کے معنی کو سمجھ لیا ہم نے، اور اب ہم عمل ایسے کریں گے کہ جو بھی کام کریں گے ہمارے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ حساب لے گا۔ جیسے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور ابو آفس میں بیٹھ کر کے ہم کو دیکھ رہے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور ابو دکان میں بیٹھ کر کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم چھوٹے بھائی کو یا چھوٹی بہن کو خوب مار رہے ہیں اور وہ رو رہا ہے، تو ابو آئیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر وہ ہمیں سزا دیں گے کہ تم نے میری چھوٹی بیٹی کو مارا تھا، اس کے پاس طاقت نہیں تھی، اس کے پاس بھاگنے کی طاقت نہیں تھی، بچانے کی طاقت نہیں تھی، تم اس کو مار رہے تھے، پھر ابو بھی پٹائی کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کہیں پر بھی ہیں، کمرہ بند بھی ہے تو بھی اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، لائٹ نہیں ہے تو بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب ہر عمل ہمیں یہ خیال رکھ کر کے کرنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کیسا ہے؟ انصاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ انصاف کرے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ مالکی یوم الدین، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا تھا سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ ہے۔ پھر تیسرا سبق تھا سیرت النبی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی کا نام محمد کس نے رکھا؟ تو ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا نے رکھا۔ محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی بہت تعریف کی جائے، اور محمد رسول اللہ کی دنیا کا ہر وہ شخص جو آپ کی سیرت، آپ کی جیونی، آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھ لیتا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کی تعریف کرتا ہے نا؟ جو بھی آپ کی سیرت پڑھ لیتا ہے تو وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، تو آپ کی بہت تعریف کی گئی۔ آپ کا نام دوسرا کیا تھا؟ احمد۔ احمد کس نے نام رکھا تھا؟ آپ کی امی نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ آج کا سبق جو ہے تو 6ویں لیسن میں ہم پڑھنے والے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ پہلا انسان، کبھی نہ کبھی تو انسان کی شروعات ہوئی ہے، ہر چیز کی شروعات کبھی نہ کبھی تو ہوئی ہے۔ تو انسان کی شروعات کیسے ہوئی؟ پہلے ایک انسان بنایا گیا، اور پھر وہ ایک انسان سے بہت سارے انسان بنائے گئے۔ کیسے بنائے گئے؟ کیا اسٹوری ہے اس بات کی، کس طریقے سے بنائے گئے؟ وہ بات آج سے شروع ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان جو بنائے گئے ان کا نام آدم تھا۔ اب وہ سب سے پہلے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کی امی تھی نہ ان کے ابو تھے، یعنی ان کے پہلے کوئی انسان ہی نہیں تھا، پہلا انسان۔ تو پھر جب کوئی نہیں تھا تو پہلا انسان کیسے بنا؟ یہ ہمیں کون بتا سکتا ہے؟ جس نے پہلے انسان کو بنایا ہے وہی بتا سکتا ہے، رائٹ؟ کیونکہ جب کہ کوئی انسان ہی نہیں تھا تو یہ بات بتائے گا کون کہ کس نے بنایا ہے، کس چیز سے بنایا ہے، اور بنا کر کے اسے کہاں رکھا؟ جب کوئی انسان ہی نہیں تھا یہ چیز لکھنے والا، تو یہ بات کون بتا سکتا تھا؟
خود آدم بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ ان کو کس نے بنایا اور کیسے بنایا، کس چیز سے بنایا۔ آدم بھی نہیں بتا سکتے تھے، کیونکہ انہیں تو بنایا جا رہا تھا، انہیں تو خود نہیں پتا تھا کہ انہیں کیسے بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام کو یہ وحی لے کر کے پہنچایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انسان کو بتا دو کہ سب سے پہلا انسان کیسے بنا تھا، کس مٹیریل سے، کس چیز سے بنا تھا، اور اسے بنا کر کے کہاں رکھا گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے وحی نازل کی، اور یہ قرآن میں آپ کو سورہ ہجر کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ سعد کے اندر، ایسا 7 جگہ قرآن میں آپ کو ملے گا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بنانا چاہا تو بنانے کے پہلے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں سے کہا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں آدم کو ایک مٹی سے ایک بشر کو بنانے والا ہوں، انسان کو بنانے والا ہوں، اور دوسرے مقام پر آتا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جب میں اسے بنا دوں تو تم اس کے سامنے تعظیم کرنا، اس کی یعنی سجدہ سلامی یا سجدہ تعظیمی پیش کرنا، عبادت نہیں، سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی اس کے سامنے کرنا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو بنا رہا ہے جو خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ بے شک اللہ تو جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ آدم کا پہلا اعجاز، پہلی خوبی، پہلی اس کی فضیلت یہ پتہ چلی کہ اس کے بننے کے پہلے، آدم کے بننے کے پہلے، انسان کے بننے کے پہلے، انسان کا اللہ نے ذکر کیا۔ کن کے بیچ میں ذکر کیا؟ فرشتوں کے بیچ میں ذکر کیا۔ اس کے پہلے کوئی مخلوق بنی تھی تو اس کے ذکر کے تعلق سے نہیں آتا، لیکن انسان کی پیدائش کے پہلے انسان کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے کیا بتایا؟ میں اسے مٹی سے بنانے والا ہوں۔ تیسری بات کیا بتائی؟ کہ جب میں اسے بنا دوں، پورا ٹھیک ٹھاک کر دوں، تو یہ پتہ چلا کہ اللہ نے بنایا اور مٹی سے بنایا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، مٹی کئی کلر کی ہوتی ہے، تو اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی ارتھ کی کئی جگہ سے مٹی کو لیا۔ تو کوئی انسان کالا ہوتا ہے، کوئی سفید ہوتا ہے، کیونکہ مٹی الگ الگ کلر کی ہوتی ہے، اور کوئی دوسرے کلر کا، ایسے بہت سارے کلر کے انسان ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ نرم دل انسان ہوتے ہیں، کچھ سخت دل انسان ہوتے ہیں۔ تو مٹی بھی نرم ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اس لیے انسان بھی نرم اور سخت ہوتے ہیں، اور اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا، سب لوگ اپنا مائک بند رکھیں گے تو میری آواز کلیئر آئے گی۔ پھر اس کے بعد کیا کہا کہ میں انسان بنانے والا ہوں۔ انسان عربی لفظ ہے، انسان یعنی ہوتا ہے نسیان سے بنا ہوا، یعنی بھولنے والا۔ میں ایسا شخص بنانے والا ہوں جو بھولنے والا ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہم کو بھولنے والا بنایا، ورنہ زندگی میں کئی بار ہمیں بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، ہم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، ہے نا، تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ چیز ہم دھیرے دھیرے کر کے بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھولنے والا بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کے بعد دوسرا آنے والا، ایک کے بعد دوسرا آنے والا۔ تو اب دادا چلے گئے، دادا کے بعد ابو اس گھر کے مالک ہو گئے، پھر ابو بھی اللہ کے پاس چلے جائیں گے، پھر ہم اس گھر کے مالک ہو جائیں گے، پھر ہم چلے جائیں گے، اور پھر ہمارے بچے جو ہے اس گھر کے مالک ہو جائیں گے۔ تو اس کو بولتے ہیں خلیفہ، ایک کے بعد دوسرا آنے والا، بنانے والا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام یعنی انسان کے چہرے کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو حکم سے بنایا ہے، کن فیکون کہہ کر کے، یعنی اپنے آرڈر سے ہر چیز بن جاتی ہے، اللہ کے آرڈر سے ہر چیز بن جاتی ہے۔ لیکن انسان کے چہرے کو اور تورات کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تورات کو بھی اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور انسان کے چہرے کو بھی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں
کہ جتنی مخلوق ہے اس میں سب سے خوبصورت چہرہ دکھتا ہے، انسان دکھتا ہے، اور انسان کے اندر بھی چہرہ، انسان کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی پیاری پلکیں بنایا اس نے، آنکھیں کتنی اچھی بنایا، ناک اور چہرہ کتنا، سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، یہ سب سے قیمتی بات تھی۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے پتلا بنایا، اور پتلا بنا کر کے جنت میں چھوڑ دیا۔ کتنے سال کے لیے؟ 40 سال کے لیے۔ 40 سال تک وہ پتلا ویسی رہا۔ تو وہاں پر ابلیس بھی تھا، یعنی شیطان۔ تو شیطان اس پتلے کو دیکھ کر کے ڈرتا تھا کہ کیا ہے، یہ کب کھڑا ہو جائے گا، کیا کرے گا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا پتلے کے بارے میں۔ تو اس نے کوئی چیز مار کر کے دیکھا، اور دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، یہ تو کوئی حرکت ہی نہیں کر رہا ہے۔ جیسے بہت بڑا سا کوئی روبوٹ لا کر کے آپ کے گھر میں رکھ دیا جائے تو آپ پہلے اس سے ڈریں گے نا کہ روبوٹ تو اٹھ بھی سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے آپ کچھ دن کے بعد اس میں کوئی چیز مار کر کے دیکھیں، پین مار کر کے دیکھیں یا شارپنر مار کر کے دیکھیں، پھر آپ کو لگے گا ارے یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، پھر آپ اس سے قریب چلے جائیں گے، پھر آپ اس سے کھیلنے لگیں گے۔ تو یہی ہوا، جنات جو تھا ابلیس، وہ پھر دھیرے دھیرے کر کے آدم کے پتلے کے پاس آ گیا، پھر اس کو چھیڑنے لگا، پھر مارنے لگا، یعنی کچھ ٹچ کرنے لگا، پھر ناک میں سے گھس کر کے اس نے دیکھا، پھر منہ میں سے نکل گیا، پھر اس طریقے سے وہ کھیلنے لگا اس سے۔ 40 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 40 سال وہ پتلا ویسے ہی پڑا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا۔ کیوں کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ اللہ سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا، اللہ کی مرضی، اور اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ 40 سال کیوں رکھا گیا، اس میں کیا حکمت ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر 40 سال کے بعد، اور ہم بھول بھی جاتے ہیں نا بیچ میں، آدم علیہ السلام کو پھر 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام پہ روح پھونکی، اور جیسی آپ جانتے ہیں کہ روح آتی ہے جس میں تو انسان دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا بن جاتا ہے، اور روح جب نکل گئی جسم سے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ اصل تو روح ہے، اور روح کیا ہے؟ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا روح کیا ہے، تو اللہ نے وحی نازل کیا، خبر پہنچایا جبرائیل السلام سے، قل الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، یہ تمہارے رب کا امر، حکم ہے۔ تو اللہ کا حکم جیسی آیا، یعنی روح آئی تو آدم علیہ السلام کے پہلے سر میں آئی، اور سر سے پھر آنکھ میں، پھر آنکھ کے بعد منہ میں، پھر ایسا مطلب پورے چہرے میں آئی۔ اب جب چہرے میں روح آئی تو آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں تک آپ کا یہی سبق تھا۔ تو یہاں تک ہمیں کیا پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو، یعنی ہمارے باپ کو، پہلے انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ سب سے پہلی بات کیا پتہ چلی؟ اللہ نے بنایا، اور اللہ نے اس کی عزت کیسے بڑھائی کہ اس کی پیدائش کے پہلے اس کا ذکر کیا۔ کس سے کیا؟ فرشتوں سے کیا۔ اچھا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس مٹیریل سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ مٹی کو پہلے خمیر کیا، نرم کیا، تو مٹی سے بنایا، اور الگ الگ قسم کی مٹی کو پہلے خمیر کیا، نرم کیا، اور جب وہ چکنی اور نرم ہو گئی پھر اس سے پتلا بنایا، اللہ نے بنایا، اور پھر 40 سال تک اسے جنت میں چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس میں روح پھونکی، اور جیسی روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلی، آدم علیہ السلام دیکھنے لگے۔ پھر آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم دیا تھا، اور چھینک آنے سے کیا ہوتا ہے، کیوں اللہ الحمدللہ کہا، کیوں اللہ کا شکر کہا، یہ ساری چیزیں ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ پہلا سبق یہ ملا کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، آدم کو اللہ نے بنایا ہے، اور ہم اتنے پیارے ہیں اللہ کے لیے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے آرڈر سے بنایا، حکم دے کر کے بنایا، لیکن آدم اور تورات اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی ہم بہت پیاری مخلوق ہیں، بہت خوبصورت ہم کو بنایا، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے نا، اور اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمیں سدھارنے کے لیے اللہ پٹائی کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، پریشانی پہنچاتا ہے، ہمیں سدھارنے کے لیے کہ ہم توبہ کریں اور دوبارہ وہ غلطی نہ کریں۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا عمل کرنا ہے
کہ ہمیں یہ سمجھ کر کے جینا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، تو ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم بھی اللہ سے محبت کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں، ڈریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا سبق ہے ہمارا، یعنی سبق نمبر لیسن نمبر 6 کا دوسرا، دعا، دعا ہی عبادت۔ اچھا، اس میں ہم پڑھنے والے ہیں کلمہ۔ یہ ایسا کلمہ ہے جو ایک انسان کو، جو یہودی ہو، نصرانی یعنی عیسائی ہو، مجوسی ہو، یا کسی اور مذہب کا ہو، کسی اور دھرم کا ہو، وہ اسلام دھرم میں، اسلام مذہب میں آ جاتا ہے جب وہ اس کلمے کو پڑھتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، تو وضو کرنے کے بعد آپ کسی کوئی پوچھتا ہے کہ کیا آپ وضو سے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں وضو سے ہوں، کیونکہ آپ نے ایک پروسیس سے گزرے کہ آپ نے صاف پانی لیے، اس سے آپ نے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کیے، پھر ناک میں پانی ڈالے، پھر چہرہ دھوئے، پھر ہاتھ دھوئے، پھر پیر دھوئے، مسح کیے، پیر دھوئے، تو اب آپ کیا ہو گئے؟ وضو سے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں اس کی دعا، تو جیسی دعا پڑھتے ہیں تو آپ وضو میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جو مسلمان پیدا ہوتا ہے وہ تو مسلمان ہوتا ہے، لیکن جب وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں بالغ ہو گیا، تو جب وہ سمجھدار ہو جاتا ہے تو اسے پھر سے مسلمان بننا پڑتا ہے۔ تو وہ مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو ایک پروسیس سے گزرنا ہوگا، اور وہ پروسیس ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اس کے پڑھنے کے پہلے کچھ شرط ہے۔ اس کے پڑھنے کے پہلے، جیسے وضو بنانے کے پہلے کچھ شرط ہوتی ہے نا، وضو بنانے کے پہلے کیا شرط ہوتی ہے؟ کہ آپ کے پاس پانی ہو اور پاک پانی ہو۔ دو شرط ہو گئی، پہلا پانی ہو، پاک پانی ہو۔ پھر اس پانی کو آپ استعمال کریں گے، کیسے کریں گے؟ پہلے ہاتھ دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے، پھر ناک میں پانی ڈالیں گے، چہرہ دھوئیں گے، اس طریقے سے ایک پروسیس سے آپ گزریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا محمد عبدہ و رسول، کلمہ پڑھ کر کے پھر آپ وضو میں داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ پھر اس شرط کے بعد یہ کلمے کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کلمے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں ہیں۔ تو 7 شرطوں کے ساتھ جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ مسلمان ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو وہ 7 شرطیں کیا ہیں انشاءاللہ بعد میں اس کو بتائیں گے، کیونکہ ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں۔ ابھی آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے۔ تو لا، بات اس کلمے میں شروع ہوئی ہے لا سے۔ لا عربی لفظ ہے، یہ پوری آیت جو ہے یا پورا کلمہ یہ عربی میں ہے، اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ لا یعنی ہرگز نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، ہرگز کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا، کوئی بہن اور بھائی کو نہیں دے سکتا، کوئی ماں باپ نہیں دے سکتا، کوئی کھانا اور پانی نہیں دے سکتا، کوئی زندگی اور موت نہیں دے سکتا، کوئی عزت اور ذلت نہیں دے سکتا۔ یہ سب عبادت ہے، اور عبادت لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی دعا کرنے کے لائق ہے، نہ کوئی سجدہ کرنے کے لائق ہے، نہ کوئی منت ماننے کے لائق ہے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہیں۔ یہ کہا لا الہ الا اللہ، مگر اللہ کے۔ تو پہلے سارے مخلوق سے ہونے کے یقین کا انکار، ہر کسی کی عبادت کا انکار، کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا، الا اللہ، مگر اللہ کے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، اللہ کی کرنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کلمے کے آدھے پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، کسی کی عبادت نہیں کر رہے، وہ اللہ سے بھی نہیں مانگ رہے اور کسی اور سے بھی نہیں مانگ رہے، تو یہ کلمے کے تقاضے کو اس نے پورا نہیں کیا۔
وہ کسی سے نہ مانگے اور صرف اللہ سے مانگے، وہ کسی کی عبادت نہ کرے اور اللہ کی کرے، یعنی نماز پڑھے، تب اس نے اس کلمے کو پورا کیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتے، دوسروں سے مانگتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کلمے میں داخل نہیں ہوئے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب کے ہونے کا یقین ختم کرنا پڑے گا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ تو کسی کی عبادت نہ کرے اور صرف اللہ کی عبادت کرے، کسی سے دعا نہ مانگے اور صرف اللہ سے دعا مانگے، تب جا کر کے یہ کلمہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ اور ابھی ہم مسلمان ہوئے کیا؟ نہیں، کیونکہ ابھی یہ آدھا کلمہ ہے۔ اور آدھا کلمہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رسول ہے یعنی اللہ کی بات ہم تک لاتے ہیں، اللہ کا میسج، اللہ کی خبر، اللہ کے بارے میں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے کیا ہمارے لیے حلال کیا ہے، کیا حرام کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ محمد الرسول اللہ ہمیں اللہ کی طرف سے خبر آئی ہوئی بتاتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا، ایسا کریں گے تو ہم اسلام میں ہوں گے۔ اس کی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں، ہے نا، اور اس کو سچے دل سے پڑھیں، امی کی وجہ سے، ابو کی وجہ سے نہیں پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور علم حاصل کر کے پڑھیں گے، خوشی سے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، نفرت سے نہیں، محبت سے پڑھیں گے، خوشی سے پڑھیں گے، تو یہ کلمہ سب سے زیادہ نیکی دینے والا کلمہ ہے۔ آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ ثواب حاصل کرنے والا کلمہ یہی کلمہ ہے۔ تو اس پہ اب عمل کریں گے۔ کیسے عمل کریں گے اس پر؟ کہ کسی سے دعا نہیں کریں گے اور کسی سے کچھ نہیں ملتا ہے، یہ یقین کریں گے، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ تو اللہ سے دعا کریں گے، روز کریں گے دعا اللہ سے، اللہ سے روز دعا کرنا ہے۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہ ہمیں علم دے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے کیا دیا تھا؟ آدم علیہ السلام اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے، اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پہلے پورا جسم دیا اور پھر جو نعمت دی وہ تھا علم۔ تو ہمیں اللہ نے جسم تو دے دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، اب ہم کو کیا چاہیے؟ اب ہم کو سب سے پہلے علم چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے روز دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں علم دے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو آپ نے دو لفظ میں بہت قیمتی چیز مانگ لی، ایک تو علم بھی مانگ لیا، اس پہ عمل کی توفیق بھی مانگ لیا، تو اب تو ساری چیز آ گئی آپ کے پاس، ساری چیز، سب سے بڑے قیمتی انسان آپ بن گئے۔ پھر عمل کریں گے تو عمل میں ساری چیزیں آ جائے گی انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اب کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی کسی سے بھی کچھ ہونے کا یقین نہیں۔ کون کرے گا؟ صرف اللہ۔ کوئی دھاگا کر سکتا ہے، کوئی انسان کر سکتا ہے، کوئی پتھر کر سکتا ہے، کوئی بھی ہمارا اچھا اور برا نہیں کر سکتا۔ ہمارا اچھا اور برا کون کرے گا؟ صرف اور صرف اللہ۔ لا الہ کا یہی مطلب ہوتا ہے، کوئی عبادت کے لائق، کوئی اچھا اور برا کرنے کے لائق نہیں ہے الا اللہ، مگر صرف اللہ کے۔ تو ہم اللہ سے اب دعا کریں گے، مانگیں گے بھی اللہ سے، اور اللہ کے لیے عبادت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا جز کیا ہے اس کا؟ دوسرا حصہ، کلمے کا دوسرا حصہ، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رسول ہے یعنی اللہ کا پیغام ہم تک لانے والے ہیں، اللہ کا پیغام ہم تک لانے والے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد حدیث کے تعلق سے ہم پڑھنے والے تھے۔ حدیث، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 223۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 223 کیا ہے تو آپ کو فوراً بتانا ہے۔ یا اگر کوئی پوچھے کہ الطہور شطر الایمان، یہ حدیث کہاں کی ہے، اگر کوئی یہ پوچھے الطہور شطر الایمان، یہ حدیث کہاں کی ہے، تو آپ کو فوراً بتانا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 223۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
الطہور، طہور کہتے ہیں پاکی حاصل کرنے کو، طہارت حاصل کرنے کو۔ الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان، ایمان کا حصہ ہے۔ پاکی آدھا ایمان کا حصہ ہے۔ تو پاکی حاصل کرنا ہے، کس چیز سے پاکی حاصل کرنا ہے؟ دو طرح کی پاکی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی، ایک چھپی ہوئی ناپاکی اور ایک دکھنے والی ناپاکی۔ چھپی ہوئی ناپاکی کون سی ہوتی ہے؟ جو دل کے اندر ناپاکی ہوتی ہے، اور وہ ناپاکی ہوتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے کی محبت یا ڈر، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت۔ یہ دل کی ناپاکی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں۔ اور ظاہری ناپاکی کیا ہوتی ہے؟ کہ کوئی گندگی لگ جائے، کوئی ہمارے جسم میں گندگی لگ جائے، ہے نا، پیشاب پاخانہ وغیرہ کچھ لگ جائے، تو ہمیں اپنے جسم کو پاک رکھنا ہے، دل کو بھی پاک رکھنا ہے۔ دل کو کس چیز سے پاک رکھنا ہے؟ شرک سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ اور جسم کو کیسے پاک کرنا ہے؟ ناپاکی سے پاک کرنا ہے، گندی چیزوں سے پاک کرنا ہے۔ تو جسم کو اگر ہم پاک رکھیں گے تو یہ ہمارا آدھا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو جسم کو پاک رکھیں گے، کپڑوں کو بھی پاک رکھیں گے، پاک کپڑے پہنیں گے، صاف کپڑے پہنیں گے، اور اسی طریقے سے گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس پر عمل بھی کرنا ہے ہم کو، اس حدیث کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس حدیث کو یہ بھی یاد کرنا ہے کس کتاب میں یہ حدیث ہے۔ تو کون سی کتاب میں یہ حدیث ہے؟ یہ مسلم شریف کتاب میں حدیث ہے، مسلم شریف والی کتاب میں یہ حدیث ہے۔ اور اس حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 223، 223، 223 نمبر۔ اور یہ حدیث کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور پاکی کیا ہوتی ہے؟ پاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی، یعنی ایک دکھنے والی پاکی اور ایک نہیں دکھنے والی پاکی، یا ایک دکھنے والی ناپاکی اور ایک نہیں دکھنے والی ناپاکی۔ نہیں دکھنے والی ناپاکی کہاں ہوتی ہے؟ وہ دل میں ہوتی ہے، وہ شرک کی ناپاکی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنے اور کسی اور سے مانگنے والی ناپاکی۔ اور ہے نا، اور دکھنے والی ناپاکی کون سی ہوتی ہے؟ جو گندگی ہوتی ہے، جو ہمارے جسم میں لگ جاتی ہے، پیشاب وغیرہ کسی بچے کا لگ گیا تو یہ ناپاکی ہے، اس کو ہمیں صاف کرنا ہے، اور صاف کپڑے پہننا ہے، اور صفائی کے ساتھ رہنا ہے۔ پاکی آدھا ایمان ہے نا، تو ہمارا لیٹ باتھ بالکل صاف ہونا چاہیے۔ باتھ روم میں جہاں پہ ہم نہاتے ہیں وہاں پہ پرانے اور گندے کپڑے نہ ہوں، اس کو آپ صاف کریں۔ آج سب بچے کریں گے، سب بچے، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا نا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو آپ کیسا کریں گے؟ اپنی باتھ روم میں جا کر کے پورے گندے کپڑے کی جگہ میں رکھیں گے، اور اس کو صاف کر دیں گے، پانی سے اس کو دھو دیں گے، تاکہ کوئی آئے گا تو اسے بھی لگے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، کتنا پاک ہے، یہ صاف ہے۔ تو لیٹ باتھ کو بھی صاف کریں گے، اسی طریقے سے ڈائننگ ٹیبل کو بھی صاف کریں گے، اسی طریقے سے اپنے فرش کو بھی صاف رکھیں گے، کیونکہ آپ مسلمان کے بچے ہیں اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ جب کوئی مہمان آتے ہیں نا تو پتہ ہے وہ آپ کی پاکی کو کہاں سے دیکھتے ہیں؟ آپ لوگ گندے رہتے ہیں یا صاف رہتے ہیں، وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو کوئی مہمان آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے واش روم میں جانا ہے۔ اب وہ جیسی واش روم میں جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ وہ ڈبہ نیچے رکھا ہوا ہے، وہ ڈبہ نیچے رکھا ہوا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے یہ بہت گندے لوگوں کا گھر ہے۔ ڈبہ نیچے رکھا ہے، نیچے کیا رکھتا ہے؟ بکٹ رکھتے ہیں، بالٹی رکھتے ہیں، اور بالٹی کے اندر مگا رکھتے ہیں، تو اس نے مگے کو نیچے رکھا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے یہ بہت گندے لوگوں کا گھر ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ پرانے کپڑے، پرانے یعنی ناپاک کپڑے، گندے کپڑے یہیں رکھے ہوئے ہیں، باتھ روم میں نیچے رکھے ہوئے ہیں، اور صابن رکھی ہوئی ہے اور وہ صاف نہیں ہے، برش رکھا ہوا ہے وہ صاف نہیں ہے، اور سب چیز ادھر ادھر بکھری ہوئی پڑی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے یہ بہت گندے لوگوں کا گھر ہے، یہ گندے لوگوں کا گھر ہے، یہاں پہ رشتہ نہیں کرنا، یہاں پہ دوستی نہیں کرنا، دوبارہ نہیں آنا یہاں گھر میں۔ تو ہمیں ہماری پاکی کہاں سے پتہ چلے گی؟ ہمارے واش روم سے۔ پھر اس کے بعد ہماری ڈائننگ ٹیبل کیسا رہتا ہے نا،
وہاں پہ جو ہے پرانا کھانا رکھا ہوا ہے جس میں جو ہے پھپھوند لگ گئی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ، اس طریقے کی پرانی چیزیں رکھی ہوئی جو سڑ رہی ہے، اور سڑے ہوئے پھل رکھے ہوئے ہیں، سڑا ہوا کھانا رکھا ہوا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے یہ بہت گندے لوگ ہیں، یہ گندے رہتے بھی ہیں، گندی چیز کھاتے بھی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وہ آپ کے بستر کو دیکھے گا تو بستر بھی آپ کا ایسا پڑا ہوا ہے 3-4 دن سے، وہ جھٹکے ہی نہیں اس کو، تو وہ بولیں گے یہ تو بہت گندے بچے لوگ ہیں۔ ایسے بچوں سے ہمیں اپنے بچوں کی دوستی نہیں کرانا، تو ہمیں پاک رہنا ہے، جسم بھی پاک رکھنا ہے، کپڑے بھی پاک رکھنا ہے، اور گھر کو بھی پاک رکھنا ہے، کیونکہ شطرن آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو یہ کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس پہ عمل کریں گے۔ اگلے ہفتے میں آپ سے بھی پوچھوں گا اور آپ کے ابو سے بھی پوچھوں گا کہ کیا ان لوگوں نے صفائی کیے تھے، باتھ روم کی صفائی کیے تھے، واش روم میں اپنے بیڈ کی صفائی کیے تھے یا نہیں کیے تھے، اپنے ڈائننگ ٹیبل کی صفائی کیے تھے یا نہیں کیے تھے، ہے نا، کتاب کاپی کو صفائی سے رکھے تھے کہ نہیں، بیگ صاف کیے تھے کہ نہیں کیے تھے۔ تو یہ سب میں ابو سے پوچھوں گا، ہے نا۔ تو اگلے ہفتے اس پہ بھی رکھنا ہے۔ اور 3 باتیں آج سیکھی گئی۔ پہلا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ہم نے سیکھا۔ دوسرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ ہمیں کیسے عمل کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا، اپنی مصیبت کا دور کرنے والا نہیں سمجھنا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے اور آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا؟ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو ہمیں ایمان حاصل کرنا ہے، یعنی پاکی سے رہنا ہے، اپنے گھر کو بھی پاکی سے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے صحیح بچے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔